إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دو افراد کو دیکھا جو ایک قبیلے سے آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک آگے آگے رہتا تھا اور جہاد کا موقع آیا، اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ شہید ہو کے اللہ کے پاس چلا گیا. اس کا دوسرا ساتھی اس کے 1 سال کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ شخص جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اور وہ شخص جس کا انتقال پہلے ہوا تھا شہادت کی موت، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا. اور پھر جنت کے دربان نے مجھ سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا اور حیرانگی ظاہر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس بات پہ حیران ہوتے ہو؟ کیا وہ شخص جس کا انتقال اپنے ساتھی سے 1 سال کے بعد ہوا، اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ کیا اس نے اور عبادات نہیں کی؟ تو وہ ان رمضان کے مہینے اور عبادات کی وجہ سے اپنے اس ساتھی سے آگے بڑھ گیا جس کو شہادت کی موت ملی. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. رمضان کا مہینہ اب کچھ ہی دور ہے اور اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم روزے کی حالت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب فرما دے اور رمضان کی سعادت نصیب فرما دے. تو یہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: آتاکم رمضان شہر مبارک. تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا جو ایک مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سب کے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. للہ، اللہ کے لیے
اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی شب قدر. تو من حرم خیرہا، جو اس مہینے کی خیر سے محروم رہ گیا، فقط حرم خیرہا، وہ خیر سے محروم ہو گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور کسی وقت بھی انشاءاللہ ہم جمعرات یا جمعے کے دن روزہ رکھ رہے ہوں گے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہوں، بلکہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اس بات کا عندیہ ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کو اپنے لیے، اپنے اخلاص اور عبادات اللہ کو خوش کر کے اپنے آپ کو واجب کرا لیں. یہ وہ مہینہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتے. اور بہت سارے لوگ تو اس مہینے کے روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ سب روزے رکھتے ہیں، سارے گھر والے روزے رکھتے ہیں، سارے محلے والے روزے رکھتے ہیں، سارے قوم کے لوگ روزے رکھتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے تو اس رمضان کے مہینے کو پوری طرح اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا انشاءاللہ کہ جن چیزوں کا ہمیں اس مہینے میں خاص خیال کرنا ہے تاکہ اس مہینے کی سعادت سے، اس مہینے کی مبارک دنوں اور راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں. تو اس مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو ایسے ہی نہ داخل ہوں، بلکہ سچی اور خالص توبہ کر کے داخل ہوں. سچی اور خالص توبہ کس بات سے؟ کہ اللہ جو ہم گناہ کرتے تھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن یہ توبہ صرف استغفار کی تسبیح کی صورت میں نہ ہو. استغفار کی تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن جو توبہ اللہ کو مطلوب ہے حقیقت میں وہ توبۃ نصوحہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ توبۃ نصوحہ کے ساتھ. اور توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ اس کے اندر علماء نے بتایا اس کے اندر 4 شرائط ہوتی ہیں، 4 لازمی شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. کوئی اگر میوزک سنتا ہے، موسیقی کا رسیہ ہے، سنتا ہے، رمضان کے مہینے میں بند کر دیا، لیکن نہیں، یہ نیت نہیں ہے کہ رمضان کے بعد نہیں سنوں گا، یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، بس رمضان کا مہینہ ہے، اچھا نہیں لگتا، لوگ برا مانتے ہیں، کوئی سننے نہیں دیتا، نہ سنو. نہیں یار رمضان میں نہیں سنیں گے، رمضان میں کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ سچی توبہ نہیں ہے. اللہ سے کس بات کے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ اس گناہ کو تو چھوڑنے کا، یعنی اس گناہ کو تو چھوڑا ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے. دوسری بات یہ کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس گناہ کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ واقعی ہم سے غلطی ہو رہی تھی اور ہم شرمندہ ہیں اللہ آپ کے آگے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت ہی توبہ ہے. اب اگر انسان کو شرمندگی نہ ہو، اور شرمندگی کب ہوتی ہے؟ شرمندگی جب ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے. اور سب سے بڑا اس وقت المیہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ گناہ اس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں سرایت کر گئے ہیں کہ اب ہم ان گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عادت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ ہمارے خاندان کا دستور ہے، برادری کی رسم ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں، ایک مسلمان کے لیے جو رسم ہے، دستور ہے، وہ قرآن و سنت ہے. اس کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے. تو یہ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے لے آ. اللہ ہمیں احساس دے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تاکہ ہم گناہوں پہ معافی تو مانگیں. اگر یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جیسے آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جس طرح جھوٹ ہمارے عام ہے، جس طرح وعدہ خلافی ہمارے عام ہے،
مثال دیتا ہوں آپ کو ایک وعدہ خلافی کی، انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیلاً بات بھی ہوگی. ہمارے یہاں کھانے اور شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس پہ ایک ٹائم لکھا ہوتا ہے، 9:30 بجے کھانا ہوگا. اس ٹائم کو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی فل ان دا بلینکس فل کرنے، یا آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے گھر آؤ گے یا میری تقریب میں آؤ گے جہاں میں نے آپ کو دعوت دی ہے تو 9:30 بجے کھانا دیا جائے گا. لیکن 9:30 بجے کھانا نہیں ملتا، 10 بجے بھی نہیں ملتا، 10:30 بجے بھی نہیں ملتا. جب ان کے وہ مہمان آ جائیں گے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، جب کھانا ملے گا، چاہے آپ 9:30 بجے کے آئے ہوئے ہوں. یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ وعدہ خلافی لکھ کر وعدہ خلافی ہے، یہ لکھ کر وعدہ خلافی ہے. اب یہ جھوٹ اور یہ گناہ ہمیں گناہ نہیں لگتا، جبکہ وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جس پہ باقاعدہ الگ سے توبہ کرنی پڑے گی انسان کو. اور یاد رکھیں، اور آپ کا بھی تجربہ مشاہدہ ہوگا، کہ جو لوگ اپنے وعدے کے مطابق گھڑی دیکھ کر 9:30 بجے کھانا کھول دیتے ہیں، وہاں سارے لوگ 9:30 بجے پہنچ جاتے ہیں. اور جو لوگ اپنے وعدے اور گھڑی کے بجائے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، ان کی تقریب تاخیر سے تاخیر ہوتی چلی جاتی، کیونکہ ان کو معلوم ہے آنے والے کو کہ 9:30 بجے کھانا نہیں کھولے گا. یہ 10:30 بجے بھی کھول لے تو بڑی بات ہے. تو لہذا گناہوں کا احساس ہو جانا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں پہ توبہ کر سکیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم ہو، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4، اللہ سے باقاعدہ معافی مانگے انسان، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. 1، شرمندگی. 2، آئندہ نہ کرنے کا عزم. اور نمبر 4، اللہ سے باقاعدہ معافی. اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا تھا، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا تھا، مجھے معاف کر دیجیے. اس مہینے میں داخل ہوں سچی توبہ کے ساتھ، توبۃ نصوحہ کے ساتھ. نمبر 2، جب بھی آپ اس مہینے میں داخل ہوں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس مہینے کا مقصد کیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے. یہ تو ہم میں سے بچے کو پتہ ہے اس روزے کا مقصد کیا ہے. اور روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. اور روزہ اس کی بیسٹ ٹریننگ ہے، بہترین مشق ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے فریج بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کھاتے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے نا، یہ یاد رکھیں، یہ اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھ رہا ہم کو. یہ اللہ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن ہم کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللطیف الخبیر ہے، باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یہ تقوی کی ٹریننگ ہے. اور بہت ہی بدترین طالب علم ہوگا وہ شخص، بہت ہی گیا گزرا شاگرد ہوگا یا مشق کرنے والا ہوگا جس کو 30 دن مستقل ایک ٹریننگ کرائی جائے اور 31ویں دن وہ بھول جائے. اور اس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ ہمیں شامل نہ کرائے، ہر رمضان کے بعد پہلی شوال کی فجر میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. جتنے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے پہنچتے ہیں اس کے 10% بھی مسجد میں نہیں پہنچتے فجر کی نماز کو. ابھی 30 دن روزے رکھیں، ابھی 30 دن نمازیں پڑھی ہیں، ابھی 30 دن گناہ چھوڑیں، ابھی 30 دن استغفار کی تسبیحات پڑھی ہیں. لیکن اس کے اگلے دن صبح پہلی شوال کو پہلا دن ہے، اس دن مسجدیں ویران ہونے شروع ہو جاتی ہیں. یہ تقویٰ ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ 300 سال کے 365 دن ہر لمحے ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو اگر ہم اس سارے سبق کو بھول جائیں تو ہم
مسلمان کے ساتھ اپنے نام کے آگے یا پیچھے ایک لفظ ایڈ کر لیں جس کا نام ہے رمضانی مسلم. ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں پکا مسلمان بنا دے، آمین. نمبر 3، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے، زمین سے اوپر فضا میں اڑنے والی مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے، اور زمین میں رہنے والے لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے. اور اگر آپ گننا چاہیں نا اللہ کی مخلوقات کو گن نہیں سکتے. اور یہ تو اللہ کی وہ زمین ہے، سیارہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم ایک بہت بڑی کہکشاں کے اتنے سے نقطے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی اربوں کہکشائیں اللہ رب التخلیقات کی ہیں، تخلیق فرمائی ہے، اور کیا کیا وہاں ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ رب العزت کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے کہ وہ بجٹنگ کر کے آپ کو دے گا بھائی 1 مہینے ذرا مت کھاؤ تاکہ باقی لوگوں کو مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا اور عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیں لیکن غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائیں، چغلیاں کریں، جھوٹ بولیں، گالم گلوچ کریں، غصہ کریں، بدتمیزیاں کریں، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں خالی بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو، بلکہ اپنے پورے جسم کا، اپنی پوری سوچ کا، اپنی تمام چیزوں کو اس طریقے سے گزارنا، اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمبر 4، رمضان کی راتوں میں قیام. رمضان کی راتوں میں قیام میں امام صاحب نے کتنا قرآن پڑھا، کون سا پارہ پڑھا، اس پارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اس سے ہمیں اتنی غرض نہیں ہوتی جتنی ہماری توجہ کا مرکز 8 رکعت اور 20 رکعت ہوتی ہے اور اس کی بحثیں ہوتی ہیں. اللہ یہ جو رات کا قیام ہے یہ بڑا افضل قیام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جسے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمانا، ایمان کے ساتھ، و احتسابا، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا وہ امام کے ساتھ اس وقت تک رکا یہاں تک کہ حتی ینصرف الامام، یہاں تک کہ امام نے مصلی سے واپس آ گیا، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا، یعنی فجر تک اس کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا. تو اس قیام اللیل کی عبادت، تراویح کی عبادت کو ضائع نہ کریں. ہاں اگر آپ میں کوئی سوال کرتا ہے، ذہن میں سوال اٹھتا ہے کیا ضروری ہے مسجد میں آ کے قاری صاحب کے ساتھ تراویح باجماعت پڑھی جائے یا میں گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ آخری پہر میں پڑھنا چاہیں آخری پہر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، باقاعدگی سے پڑھو، مسجد آ کے اجتماعیت کے ساتھ پڑھو، تمہارے لیے پوری رات کا ثواب. اور یہاں پڑھیں وہاں پڑھیں ضرور. اس بحث مباحثے میں ٹائم مت ضائع کریں کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی؟ آپ کے بارے میں ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان آپ نے 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا. اب آپ کہیں جی 20 کیوں پڑھتے؟ بھائی پڑھنے دیں ان کو، پڑھنے دیں ان کو، آپ چھوڑ دیں ان کو. انہوں نے اپنے مفتی سے پوچھ لیا، پڑھنے دیں ان کو. مفتی حضرات آپس میں مسئلہ حل کر لیں گے. آپ پڑھیں جو آپ نے پڑھنی ہے، پڑھیں، ٹائم نہ ضائع کریں، ٹائم نہ ضائع کریں، پڑھیں، عبادت کریں، اللہ کے آگے قیام کریں، قرآن کریم کو سنیں. اور اس کا بھی خیال رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہاتھ میں قرآن لے کے امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیچھے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب کا سن رہے ہوتے ہیں. بھائی امام صاحب جب یہ آئے ہیں تو ایک پیچھے سامع ساتھ لے کر آئے ہیں، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کا قرآن سنیں گے
اگر کوئی کمی یا غلطی ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی، تصحیح کر دیں گے، یاد دلا دیں گے، یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا کام ہے سننا، آپ کا کام ہے سننا. آپ صرف سنیں. اچھا اب آپ کہیں جی کہ سننا ثواب ہے؟ جی بالکل ثواب ہے. آپ نماز کے علاوہ بھی قرآن کریم سنیں تو بھی ثواب ہے. لیکن یہ تراویح ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آ کے کھڑے ہوں، امام کے ساتھ پڑھیں. پیچھے بیٹھ کے کیوں قرآن سن رہے ہیں آپ؟ اور کبھی اگر ٹانگوں میں تھکن ہو جائے نا تو تھوڑا پہلی صف میں جو 50 سال سے اوپر والے کھڑے ہوتے ہیں نا، 60 سال سے اوپر والے، ان کو دیکھ کے تھوڑی شرم و حیا کر لیں کہ جب یہ لوگ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں 8 رکعت 1 گھنٹے امام صاحب کے ساتھ، تو بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمت کریں. یہ محنت کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہمت کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ ہمت و محنت میں کمی کیوں ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو اگلے چیز میں بتاتا ہوں. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. اس میں انسان فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مغرب ہو جائے گی تو اب آپ کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں کہ آپ اس 12 گھنٹے کی کسر نکال لیں. اس کا مطلب یہ نہیں. اور جب یہ کسر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر تراویح نہیں پڑھی جاتی، پھر قیام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی تھوڑا سا کھائیں. ایک مسلمان کا تو رمضان کا مہینہ اصولی طور پہ ایسا گزرنا چاہیے کہ اس کا وزن کم ہو، اصولی طور پہ. میں شرعی اعتبار سے آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں فضیلت کس میں، اس کی طرح بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ آگے رمضان گزار رہے ہیں تو آپ کا مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا وزن کم ہو جائے اور آپ دوسروں کو کھلانے والے بنیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ہم اس مہینے میں جتنی بد خوراکی کرتے ہیں، جس طریقے کے کھانے کھاتے ہیں اور جس طریقے کی افطاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد باقی 1 گھنٹے کھڑے ہو کے تراویح پڑھنا بڑی محنت کا کام ہے. لیکن اگر ہلکا پیٹ ہوگا، اچھا متوازن غذا کھائیں گے، ہلکی غذا کھائیں گے، تو انشاءاللہ بہت آرام سے آپ 1 یا 1.5 گھنٹے کی تراویح پڑھ لیں گے. تو رمضان کا مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں، کھلانے کا مہینہ ہے، لوگوں کو دینے کا مہینہ ہے. خود کم کھائیں تاکہ رمضان کا مہینہ چستی کے ساتھ گزرے، مضبوطی کے ساتھ گزرے. ورنہ اگر بہت کھائیں گے، بہت شربتیں اور جوس اور یہ سب کھاتے پیتے رہیں گے تو نہیں، آپ کو رمضان میں وہ فرحت اور وہ لذت محسوس ہوگی جو آپ کو ہونی چاہیے. کیونکہ بار بار آپ کو سستی آئے گی، ڈکار آئیں گے، باتھ روم جانا پڑے گا، وضو ٹوٹیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، آپ کی عبادت بھی کمزور ہوگی. تو یہ کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھلانے کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت اور بہت اہم کام یہ ہے کہ انسان صدقات و خیرات میں آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے، آدھی کھجور. اب آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ ضرور کرو، چاہے 1 یا آدھی کھجور دینی پڑ جائے، صدقہ ضرور کرو. اور صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس رفتار سے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ صدقے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو صدقے کے ذریعے جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے. اور یہ صدقہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو بھی مال تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تم کو واپس لوٹا دیتے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا. ہمیں لگتا ہے لیکن اللہ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ دینے کا مطلب میں آپ کے سامنے بار بار رکھ چکا ہوں، یہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں نوٹ زیادہ ہو جائیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہو جائیں. اس دینے کا برکت کا مطلب یہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے. آپ رات کو جب سوئیں تو آپ کو احساس ہو الحمدللہ آج میں نے کوئی اچھے کام کر کے سویا، آج میں کسی کی مدد کر کے سویا ہوں. آپ کے گھر کے اندر محبتیں بڑھ جائیں، آپ کے نقصانات کم ہو جائیں، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ماں باپ اولاد ایک دوسرے سے خوش رہے.
یہ بہت بڑی برکت اور خیر ہے۔ اگر خالی نوٹ گننے کا نام برکت ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے آج۔ تو یہ مہینہ صدقے کا مہینہ، اور اس میں بڑی کثرت سے صدقہ کرنے کی کوشش کریں، چاہے ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ایک اور کام اور ایک اور بہت اہم چیز ہے جس سے ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے کہ اپنی سوشلائزیشن کو، اپنے میل جول کو ذرا کم کر لیں۔ اگر میل جول کرنا ہے تو صلہ رحمی والا میل جول کریں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، خاندان کے بڑوں کے پاس جائیں، پھپھی و خالہ مامیاں، ان لوگوں کے پاس جائیں، چاچا تایا، ان کی خیریت معلوم کریں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان کی خدمت کریں، یہ کام کریں۔ نہ یہ کہ رات کو عشاء کے بعد چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھیں، اس کے بعد چوری کی لائٹوں سے نائٹ میچ کھیلیں اور پھر فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جائیں، یا فجر کی نماز پڑھ کے سوؤں تو ظہر پہ اٹھیں یا ظہر بھی نکل جائے۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں، یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کے لیے خالص ہو جانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اگر آپ رات میں آپ کو نہیں جاگا جا رہا، کوئی بات نہیں، امام کے ساتھ تراویح پڑھیں، پوری رات کا اجر حاصل کریں۔ سحری کے وقت ضرور اٹھیں، سحری ضرور کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا، سحری کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت میں برکت رکھی ہے، سحری کیا کرو، چاہے ایک کھجوری کھا لو، چاہے پانی پی لو، لیکن سحری کے وقت ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم اپنے اس رمضان کو ایک فائدہ مند رمضان بنا سکتے ہیں، ورنہ یہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، وادیت الزکوۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے آگے قیام کروں، فممن انا، تو میں کن میں سے ہوں گا، میں کون ہوں گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیا، انت، تم من الصدیقین والشہداء، تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے تیاری کریں، منصوبہ بندی کریں، اپنے وقت کو فارغ کریں، اور اس رمضان کے مہینے کو ایک ایسے مہینے کے طور پر گزاریں جو آپ کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ اس رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک سب سے بڑی فضیلت جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی، یہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور قرآن کیوں نازل کیا؟ ھدی للناس، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہو۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی مقام پہ بیان فرمایا، اس کا بیان، رمضان کے روزوں کا بیان کہیں اور میں نہیں ملتا۔ اسی طرح پورے قرآن کریم میں صرف ایک ہی مہینے کا نام ملتا ہے، وہ ہے رمضان، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں۔ ہر نماز کے بعد طے کر لیں 10 منٹ قرآن کو دیں گے، 20 منٹ قرآن کو دیں گے، روز کے آپ کے 3 4 5 پارے بڑے آرام سے ہو جائیں گے۔
رات کو ایک پارہ آپ امام کے پیچھے سن لیں گے، رات کو ایک پارہ آپ قیام میں پڑھ لیں گے، دن میں 3-4 پارے آپ ایسے ہی پڑھ لیں، 10-10 منٹ 15-15 منٹ ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کس طرح قرآن کریم کی تلاوت آپ کا معمول بن جائے گی، کتنے آسانی سے آپ 2-3-4 قرآن کریم اس مہینے میں تلاوت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ تو اس مہینے کو خاص کر لیں، اس مہینے کو خاص کر لیں قرآن کے لیے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ایک موقع پہ 3 مرتبہ آمین کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ نے 3 وجوہات بتائیں۔ آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے اس کے لیے یہ تباہی بربادی ہو، اور میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک کو پائے اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا سکے ان کے لیے تباہی بربادی ہو، اور میں نے کہا آمین۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا پروانہ جاری نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے تباہی بربادی ہو، میں نے کہا آمین۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری بخشش کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی، اس رمضان کے مہینے میں محنت کرنی ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی وہ راضی کر کے، اس کی رحمت اور رضا حاصل کر کے اپنی جہنم کو اللہ تعالیٰ سے حرام کرا دینا، اپنی مغفرت اور بخشش کو اللہ تعالیٰ سے واجب کرا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میں رمضان کے مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے سے اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی مدد فرما دے۔ اس وقت پاکستان جس طرح انتشار سے گزر رہا ہے، اللہ سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کو اخلاق اور اتحاد عطا فرما دے، اللہ ان کو اپنے فیصلے پاکستان کے مفاد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ جو لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو ہمارے مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو حالت اسلام پہ زندہ رکھ، پھر ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہر قسم کی شرک سے بچا لے، ہر قسم کی بدعت سے بچا لے، ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ توحید پر مضبوطی سے کاربند فرما دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ قرآن و سنت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔